سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 میں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو جو دوسرا حکم دیا وہ تبتل الیہ تبتیلا۔ تبتل کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ تبتل کے معنی ہوتے ہیں کہ مخلوق سے کٹنا اور خالق کے ساتھ جڑنا۔ اب آیت مبارکہ میں مخلوق سے کٹنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جبکہ پیچھے ہی کہا جا رہا تھا کہ سبحن طویلا ہے، اور سبحن طویل تو مخلوق کے ساتھ ڈیلنگ ہی ہوتی ہے۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، تنہائی نہیں ہے، مخلوق سے کٹنا نہیں ہے۔ تو پھر اس آیت مبارکہ کا کیا مفہوم ہے؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے، تعلقات کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایسا تعلق یا ایسا معاملہ جو انسان اور اس کے رب کے درمیان میں خلل کا باعث بنے، اس کو چھوڑنا جو ہے وہ تبتل کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں نکاح بھی تھے، ان کی اولادیں بھی تھیں، ان کا معاش بھی تھا، بلکہ ان کی تو تھی ہی مخلوق کے ساتھ ڈیلنگ، ہر وقت تو وہ مخلوق کے پیچھے ہی تو بھاگا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ان کی زندگی میں ہمیں اس قسم کا کوئی تبتل نظر نہیں آتا کہ وہ جنگلوں میں اور ویرانوں میں نکل گئے ہوں، بلکہ دنیا میں رہ کے ان تمام رشتوں کو نبھا کے اور مخلوق کے ساتھ اس حد تک تعلق قائم کر کے بھی ان کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا تھا اس میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی چیز دنیا کی ان کے لیے اس تعلق میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک ہماری گود میں رکھ کے لیٹے ہوتے تھے، محبت کی باتیں فرمایا کرتے تھے، اور جب اتنے میں اذان کی آواز آتی تھی تو نبی علیہ السلام بے خود ہو جایا کرتے تھے۔ اسی بے خودی کے عالم میں نبی علیہ السلام کے سامنے آتی تو نبی علیہ السلام پوچھتے کہ آپ کون؟ تو میں کہتی عائشہ۔ آپ فرماتے عائشہ کون؟ میں فرماتی ابو بکر کی بیٹی۔ فرماتے ابو بکر کون؟ تو میں کہتی کہ ابو قحافہ کا بیٹا۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ ابو قحافہ کون؟ تو میں جان جاتی تھی کہ اب نبی علیہ السلام کی تار جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ تو جب آپ مخلوق میں ہیں تو بھرپور طریقے سے مخلوق کے ساتھ ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ آتا ہے، چاہے وہ عبادات کا ہو چاہے وہ احکام کا ہو، تو پھر مخلوق کا تعلق جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ اسی ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ بتول بھی کہا جاتا ہے، اور بتول کا مطلب ہوتا ہے مخلوق سے کٹی ہوئی، کہ ان کی عبادات ایسی ہوتی تھیں کہ وہ مخلوق سے کٹ کر عبادت کرتی تھیں۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ آپ ساری رات 2 رکعت میں گزار دیتی ہیں، اور فجر کی اذان میں یہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ انسان اس میں 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو ظاہری بات ہے اس میں کس حد تک مخلوق سے کٹنا جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ جبکہ بطول کا لفظ جو ہے وہ تا کے ساتھ ہے، اور آیت مبارکہ میں 2 نقطوں والی تا کے ساتھ ہے، لیکن عربی زبان کا یہ اصول ہے کہ 2 حروف اگر قریب قریب جگہوں سے ادا ہو رہے ہوں تو ان کے معنی بھی عموماً قریب قریب ہی پائے جاتے ہیں۔ تو باطلا ہو یا باطلا ہو، دونوں کا مطلب ہوتا ہے مخلوق سے کٹنا۔ صوفیہ کرام اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو ہے پوری روحانیت کو 2 سٹیپس میں بیان کیا گیا ہے، لہٰذا وہ یہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ 2 قدم ہیں۔ پہلا قدم ہے کہ مخلوق سے کٹو، اور دوسرا قدم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑو۔ تو گویا کہ 2 قدموں سے جو ہے انسان کل روحانیت کے سفر کو طے کر لیتا ہے۔ اس کے لیے اہل علم جو ہے بڑی خوبصورت الفاظ استعمال فرماتے ہیں کہ خلوت در انجمن ہو، کہ آپ محفل میں بھی ہوں مگر آپ تنہائی میں ہوں، اور پھر فرماتے ہیں کثرت میں وحدت کا مشاہدہ ہو، کہ آپ کثرت میں ہیں، بہت زیادہ بھیڑ میں بھی ہیں مگر آپ تنہا ہیں۔ یہ اصل میں تبتل کی کیفیت ہوتی ہے کہ مخلوق میں رہ کے بھی انسان بعض اوقات مخلوق میں نہیں ہوتا، اور یہ کیفیت انبیاء علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی ہوتی ہیں کہ بظاہر ان کی دنیا میں سارے سسٹم چل رہے ہوتے ہیں مگر باطن میں وہ اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کو بہت ہی خوبصورت بیان کیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے جو ایک عام انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ مقام تو صرف انبیاء، صحابہ یا اولیاء کرام کا ہی ہو سکتا ہے، ایک عام انسان تو تبتل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ میرے جیسا ایک عام انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے اچھا کھانا پینا، اچھا گھر، اپنی اولاد، رشتے ناتے، دنیا، گھومنا پھرنا، یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے، میں تو مخلوق سے کٹ ہی نہیں سکتی ہوں، لہٰذا تبتل کی کیفیت شاید میرے لیے نہیں ہے۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ تبتل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان کی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ مثلاً تبتل یہ ہے کہ آپ کی امید صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو، آپ پوری دنیا کو انجوائے کریں، ہر رشتے کو نبھائیں، لیکن آپ کو مخلوق سے امید کوئی بھی نہ ہو، امید صرف آپ کو اپنے اللہ سے ہو۔ اسی طریقے سے آپ کی توقعات جو ہیں کہ میں کسی کے ساتھ اچھا بھلا کرتی ہوں تو مخلوق سے کوئی توقع نہ ہو کہ اس کا رسپانس ملے گا، اس کے صلے کی امید آپ کو کس سے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو۔
اور پھر سب سے انتہائی اہم معاملہ کہ یہ خوف جو ہمارے اندر مخلوق کا خوف چھپا ہوا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، محلے والے کیا کہیں گے، یہ خوف ہمارے اندر سے نکل جائے، صرف مجھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف ہو، مخلوق کا خوف نہ ہو۔ اب کوئی انسان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھے ضرورت نہیں ہے ان باتوں کی، اور جس انسان کو یہ نصیب ہو جائے تو سوچے کہ وہ کتنے پرسکون زندگی گزارے گا، کہ جسے مخلوق سے امید نہ ہو۔ ہم ہرٹ کیوں ہوتے ہیں جب ہماری امیدیں مخلوق سے ٹوٹتی ہیں، جب ہم مخلوق سے صلے مانگتے ہیں؟ بیویاں شوہروں سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے ہماری قدر نہیں کی، ماں باپ اولاد سے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ نے ہماری قدر نہیں کی، استاد شاگرد سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہماری قدر نہیں کی۔ ہم مخلوق سے مانگتے کیوں ہیں؟ اگر مخلوق سے یہ تصور ہمارا ہٹ جائے تو پھر ہمیں کسی کی بات ہرٹ ہی نہیں کرتی، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا سامنے والا ہمیں سراتا ہے کہ نہیں، چاہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ مجھے یہ صلہ اپنے رب سے چاہیے۔ اور یہ جو خوف کا معاملہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی ناراضگی کا خوف نہ ہو، اگر ہو بھی تو اس ضمن میں ہو کہ ان کی ناراضگی سے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر یہ خوف نہیں ہے تو باقی کسی بات کا کوئی خوف نہ ہو، زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی۔ اور یہی تبتل کی کیفیت ہے، یہی اسپرچل کیفیت ہے۔ لہٰذا انسان اس دنیا میں مخلوق سے کٹ کے نہیں رہ سکتا۔ ہم نے ڈیلنگ، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارے تعلقات، ہمارے مزاج مخلوق کے ساتھ ہیں، بس صرف اندر سے اپنے آپ کو کاٹنا ہوتا ہے۔ اور اندر سے بھی اپنے آپ کو کاٹنا کیسے ہوتا ہے؟ محبتوں سے نہیں کاٹنا ہوتا، تعلقات ہمدردیوں سے نہیں کاٹنا ہوتا، بس امیدوں سے، توقعات سے اور خوف سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مخلوق سے کاٹنا ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا برائی اور حرج ہے؟ اور کون ایسی روحانیت کو حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ اور اگر تھوڑا گہرائی کے ساتھ سوچیں تو آج ہمیں اس تبتل کی کیفیت کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ مخلوق انہی رویوں کی وجہ سے آج بے سکون ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک گرامر کا نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ تبتل اور تبدیلہ ایک ہی لفظ کو دو مرتبہ لایا گیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس کوئی قلت کلام نہیں ہوتی کہ اللہ پاک ریپیٹ کرتے ہیں بات کو۔ جب اللہ پاک کسی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو ایک ہی مادے سے دو مختلف الفاظ کو لانا، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو اہل علم جو فرماتے ہیں کہ پہلا لفظ جو تبتل ہے یہ باب تفاعل سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کٹنا۔ تو گویا کہ اس لفظ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ نے مخلوق سے کٹنا ہے۔ تبدیلہ لفظ جو ہے باب تفعیل سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹ کر دوسرے سے علیحدہ کر دینا۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی ایسی ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو مخلوق سے کاٹتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور جو آپ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں نبی، آپ نے ان کے اندر بھی یہی کیفیت پیدا کرنی ہے کہ وہ بھی مخلوق سے کٹیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑیں۔ تو گویا کہ ایک ہی لفظ کے اندر دو مختلف معنی پائے جا رہے ہیں کہ تم خود ایسے بنو کہ تمہارے اندر وہ صفت آ جائے، اور جو تمہیں دیکھے، جو تمہیں فالو کرے، وہ بھی ایسا بن جائے کہ اس کے اندر بھی وہی صفات آ جائے جو تمہارے اندر ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ پہ اگر غور کیا جائے تو یہ انتہائی خوبصورت معنی ہے، اور پھر ہمارا یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو صرف نبی علیہ السلام کا مقام ہو سکتا تھا، یہ تو ہمارا مقام نہیں ہو سکتا۔ ظاہری بات ہے کیفیات میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، جو نبی علیہ السلام کا تبتل ہوگا وہ میرا تبتل کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر میں یہ بات کہوں کہ یہ بات صرف نبی علیہ السلام کے لیے ہے تو پھر میں سورہ مزمل کیوں پڑھوں، میں اس کی تفسیر کو کیوں سمجھوں جب اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے؟ تو تبدیلہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ جو کام نبی علیہ السلام نے کیا ہے وہی کام امت نے بھی کرنا ہے۔ آپ مخلوق سے کٹے ہیں تو پھر آپ کی امت بھی مخلوق سے کٹے گی، یہ ان دو الفاظ کا فرق ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بہت ہی خوبصورت کلام مفسرین کرام کا کہ نبی علیہ السلام کو جو مقصد دیا گیا تھا اس مقصد میں آپ کو مخلوق کی بہت ساری بدتمیزیاں دیکھنی تھیں، ان کی نفرتیں، دشمنی آپ علیہ السلام کو دیکھنی تھی، تو آپ کو تبتل الہی تبدیلہ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی، دن کے وقت مخلوق جو آپ کو دکھ دیتی ہے، رات کے وقت آپ مخلوق سے کٹ کے میرے پاس آئیں گے تو اللہ آپ کے ان تمام دکھوں کا مداوع کریں گے، تسلیاں آپ کو رات میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملیں گی۔ اس مقام پر ایک اور بات سمجھنا جو بہت ضروری ہے کہ یہ ساری سٹرگل جو نبی علیہ السلام کو دی جا رہی ہے یہ آپ کی اور میری وجہ سے دی جا رہی ہے۔ اب یہ دونوں کام کتنے مشکل ہیں۔ کبھی آپ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ نبی جائیں مخلوق کے پاس اور ان کے ساتھ ڈیل کریں، ان کو دعوت دیں اور ان کے رویوں کو سہیں اور برداشت کریں، اور پھر رات کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی میرے سامنے کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کے دکھوں کا مداوع کریں گے۔ تو گویا کہ کتنا مشکل کام ہے کہ کبھی مخلوق میں جانا، پھر کبھی رب کے پاس آ کے تسلیاں
لینا، یہ سارا عمل نبی علیہ السلام سے کیوں کروایا جا رہا ہے؟ اس امت کی خاطر کروایا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ کن جذباتی کیفیات سے نبی علیہ السلام کو گزارا جا رہا ہے امت کی خاطر۔ اور پھر یہاں پہ اہل علم یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ فارمولہ دے رہے ہیں کہ دن کے دکھوں کے مداوع رات کی تنہائیوں میں ہوتے ہیں، تو جس مخلوق کو بھی دن میں مخلوق سے دکھ ملتا ہے وہ رات کو اللہ تعالیٰ کو سنا دیا کرے، انشاءاللہ وہاں سے تسلیاں بھی مل جاتی ہیں، ہمت اور طاقت بھی مل جاتی ہے، اگلا اچھا دن گزارنے کی وہاں سے صلاحیت بھی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پہ غور و فکر تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ پاک ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، لہٰذا ہمارا دن بھی ہمارے اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری راتوں کو بھی اپنے ساتھ کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔